ہم 4 بہن بھائی تھے۔ میرے ابو اسکول ٹیچر تھے۔ ایک دن ان کو ہارٹ اٹیک آیا جس سے ان کی موت ہو گئی۔ باپ کا سایہ اولاد کے لیے ایک مضبوط دیوار کی مانند ہوتا ہے جو ہمیں اس زمانے کے ہر دکھ سے بچاتا ہے، کبھی گرم ہوا بھی نہیں لگنے دیا کرتا۔ جب میرے باپ کی موت ہوئی تب میری عمر 10 سال تھی۔ میرے بھائی مجھ سے چھوٹے تھے اور ایک بڑی بہن تھی جو میٹرک میں تھی۔ ابا کی موت نے ہم سب کی زندگیوں پر اثر ڈالا تھا۔ اماں سلائی کرتی تھی لیکن اب ان کے کام میں تیزی آ گئی۔ وہ دن رات بس سلائی مشین پر بیٹھی رہا کرتیں۔ وقت سے پہلے ان کے چہرے پر جھریاں پڑنے لگی تھیں۔ ابو کی پینشن اور اماں کی سلائی سے گھر چلتا۔ ہماری تعلیم پر اماں کا بہت دھیان تھا۔ اماں ہر وقت فکر مند رہتیں۔ ہمارا چھوٹا سا 2 کمروں کا گھر تھا جس کی حالت کافی خستہ ہو چکی تھی۔ جب بارشیں آتیں چھتوں سے پانی ٹپکنے لگتا۔ ساری رات ہم سوتے جاگتے ہی گزار دیا کرتے۔ سب بہن بھائی دل لگا کر پڑھ رہے تھے۔ اماں شام کو ہم سب بہن بھائیوں کو بٹھا کر سمجھایا کرتی، زمانہ بہت خراب ہے، خود کو بچا کے چلنا، آج پڑھ لکھ لو گے تو کل کو تمہارے کام آئے گا، ورنہ دھکے کھاتے پھرو گے۔ تم لوگوں کے باپ کی جو زمین بنتی تھی اس پر بھی تمہارے تایا پھوپھی نے قبضہ کر لیا۔ ہمارے پاس بس یہی چھوٹا سا گھر ہے۔ اپنی اپنی خواہشات کو لگام ڈال کے رکھنا تاکہ کبھی کسی کے آگے سر نہ جھکانا پڑے۔ تب ہمیں امی کی یہ بات سمجھ میں نہیں آیا کرتی تھی، لیکن کبھی ہم نے اپنی ماں کے چہرے پر مسکان نہیں دیکھی تھی۔ کوئی شادی کی تقریب ہوتی تو ہم ہمیشہ سادہ سے کپڑوں میں نظر آتے۔ اماں کے چہرے پر اب سختی آ گئی تھی۔ ہمارے معاملے میں وہ مزید سخت ہو چکی تھی۔ آپا نے آگے پڑھنا چھوڑ دیا اور اماں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، شادی کرو اور اپنے گھر کی ہو جاؤ۔ آپا نے پھر اماں کی دھمکی سے پڑھائی شروع کر دی۔ میں اپنے گھر کی ہونہار لڑکی تھی۔ میری ذہانت کی مثال پورے محلے والے بھی دیا کرتے تھے۔ جب میٹرک کا امتحان پاس کیا تو میری ماں کا سر فخر سے بلند تھا۔ اب میں اور آپا مل کر بچوں کو ٹیوشن بھی دیتے، بھائیوں کو بھی پڑھاتے۔ اب ماں کا بوجھ کافی کم ہو گیا تھا۔ اماں نے ایک اچھے کالج میں میرا ایڈمیشن کروایا تھا۔ میں بہت خاموش طبیعت کی لڑکی تھی۔ کسی سے جاتے ہی دوستی کر لینا میری فطرت کا حصہ نہیں تھا۔ میں سائنس کے ساتھ پڑھ رہی تھی، اپنی کلاس کی ذہین طلبہ تھی۔ جب میری دوستی سائمہ سے ہوئی، وہ ایک امیر گھر کی لڑکی تھی۔ اس کا رہن سہن ہم لوگوں سے مختلف تھا۔ اسے پڑھائی میں مدد چاہیے ہوتی یا کبھی کوئی کام ہوتا تو میں کرتی، جس سے آہستہ آہستہ ہماری دوستی مزید ہوتی گئی۔ وہ میرے لیے آئے دن تحائف لے کر آتی، جس کو لینے سے میں انکار کر دیتی۔ اس کو بتاتی کہ میری امی بہت سخت طبیعت کی ہیں، میری عمر کا بھی لحاظ نہیں کریں گی اور مجھے ماریں گی۔ اس نے کہا کہ پاگل، ہر بات ماں باپ کو تھوڑی بتائی جاتی ہے۔ اتنی چاہت سے تمہارے لیے یہ ڈریس لے کر آئی تھی، ایسا کرو کہ چھپا کر رکھ لو، کبھی کہہ دینا کہ اپنی پاکٹ منی سے لیا ہے۔ انکار کے باوجود وہ سوٹ کو میرے بیگ میں ڈال کر چلی گئی۔ میں جب گھر پہنچی تو پتہ نہیں کہ میرا سر جھکا ہوا تھا۔ امی چارپائی پر بیٹھی بٹن ٹانگ رہی تھیں۔ مجھے دیکھتے آگے بڑھیں، میرا بیگ تھاما۔ میرا دل دھڑک رہا تھا کہیں امی دیکھ نہ لیں، پر امی نے کمرے میں جا کر بیگ رکھ دیا اور کھانا لے کر امی میرے پاس آئیں۔ امی نے آج میری پسند کا کھانا بنایا ہوا تھا، پر اپنی ماں کے سامنے پہلی بار کھانا نہیں کھا رہی تھی میں۔ امی میرے چہرے کو دیکھتی رہیں، پھر بولی کہ جانتی ہو، جب تم چھوٹی تھی تو اپنی بہن کی یا بھائی کی چیز چھپا لیتی تھی، تب تم مجھ سے نظریں نہیں ملا پاتی تھی اور میں جان جاتی تھی تم چور ہو۔ میں نے امی کا ہاتھ پکڑ لیا اور ان سے کہا کہ آپ مجھے کچھ کہیں گی تو نہیں؟ امی نے کہا کہ پہلے کبھی بچپن میں کچھ کہا تھا جو اب کہوں گی؟ امی کی بات سن کر ان کو یاد دلایا کہ آپ مجھے مارتی بہت تھیں۔ امی ہنسنے لگیں۔ آج امی بڑے عرصے بعد ہنسی تھیں۔ ان سے کہا کہ میری دوست ہے، اس نے مجھے تحفہ دیا ہے۔ امی نے اس کو دیکھا تو کہنے لگیں کہ رکھ لو، دوست تحفہ دے تو انکار نہیں کرتے، پر کوشش کرنا کہ آگے سے اس سے کچھ مت لینا۔ ہم غریب لوگ ہیں، ہماری اور ان کی زندگی میں بہت فرق ہے۔ ویسے بھی میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی یہ سب چھوڑ کر ڈاکٹر بنے۔ جب میں بالکل بوڑھی ہو جاؤں تو میری بیٹی میرا علاج کرے
اور میں فخر سے سب سے کہوں کہ یہ میری بیٹی ہے۔ امی کی باتیں مجھے عجیب قسم کی انرجی دیا کرتی تھیں، جس سے میری پڑھائی کی سپیڈ مزید تیز ہو جایا کرتی تھی۔ میں آدھی آدھی رات تک پڑھتی، سب سے پہلے اٹھا کرتی۔ میں اپنا آپ بھول چکی تھی۔ وہ سوٹ میں نے ویسے ہی رکھ دیا تھا۔ میرا مقصد پڑھنا تھا۔ سوٹ یوں ہی پڑا رہا۔ جب آپی کی شادی ہوئی اس نے پہنا تھا۔ میں چاہتے ہوئے بھی سائمہ سے دوستی نہیں ختم کر پائی تھی۔ اس کی زبان میں الگ قسم کی مٹھاس تھی جو انسان کو اپنا گرویدہ بنا لیتی۔ جب آپا کی شادی ہوئی وہ بھی آئی تھی، لیکن جلد ہی چلی گئی۔ اس نے کہا کہ اسے اتنے چھوٹے گھر میں الجھن ہوتی ہے، دم گھٹ رہا ہے۔ شکر ہے امی نے یہ بات نہیں سن لی۔ ہمارے گھر کی پہلی شادی تھی اور آپی بیاہ کر ماموں کے گھر جا رہی تھیں۔ جتنی حیثیت تھی اتنا جہیز دے دیا تھا، پر مومانی نے کہا کہ یہ بھی بہت ہے۔ میری مومانی بہت اچھی تھیں، انہوں نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا تھا۔ ہماری پھپھو شادی میں نہیں آئی تھیں، وہ چاہتی تھیں کہ آپی کا رشتہ انہیں دیں۔ ان کا بیٹا بیمار رہتا تھا اور وہ کوئی کام کاج بھی نہیں کرتا تھا۔ پھپھو روز کچھ نہ کچھ میٹھا بنا کر بھیجا کرتی تھیں، کبھی مختلف اقسام کی خوشبو ہمیں دیتی تھیں۔ وہ جو دیتی امی انہیں پھینک دیتی۔ ہمیں کہتی کہ مجھے اس عورت پر ذرا یقین نہیں ہے۔ ایک دن پھپھو کی بیٹی نے کہا کہ انہیں میرا آپی کا شادی والا سوٹ جو میں نے پہنا تھا وہ چاہیے، کالج میں فنکشن ہے۔ میں نے اٹھا کر دے دیا اور 5-6 دن بعد دینے آئی تو امی نے پکڑ کر غریب لڑکی کو دے دیا۔ مجھے تو رونا آ رہا تھا، اتنا خوبصورت سوٹ تھا۔ امی کی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، وہ ایسا کیوں کرتیں؟ کبھی پوچھنے بیٹھ جاتی تو امی کہتی کہ میں تمہاری ماں ہوں، تم میری ماں نہ بنو۔ تمہاری پھپھو اعلیٰ درجے کی مطلبی جادوگرنی عورت ہے، سارا خاندان ان کے کرتوتوں سے واقف ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے کسی بھی بچے پر اس عورت کا سایہ بھی پڑے۔ ہمارے گھر کے ساتھ ایک گھر تھا جس میں کریم چچا کی 2 بیویاں رہا کرتی تھیں۔ اس دن میں چھت پر چڑھ کر ان کا تماشا دیکھنے لگی۔ کریم چاچا کی پہلی بیوی دوسری کو برداشت نہیں کرتی تھی اور دوسری بیوی بارود تھی جس کی آواز پورے محلے میں سنائی دیتی۔ ان کے گھر کی لڑائی آئے دن بڑھ چکی تھی۔ کریم چاچا اب عورتوں کی طرح سر باندھ کر بیٹھ جاتے۔ مجھے مفت کا شو دیکھنے کو مل جاتا۔ ٹی وی تو میں پہلے بھی بڑا کم ہی دیکھا کرتی تھی، پر جب سے کالج جانا شروع کیا تھا طبیعت میں ایک شوخی سی آ گئی تھی۔ ہماری چھتوں کے اوپر تھوڑے تھوڑے پردے کیے گئے تھے جن کی حالت ایسی تھی کہ جیسے ابھی گر جائیں گے۔ اماں نے کچھ پیسے جمع کر کے چھتیں تو پکی کروا لی تھیں، پر باقی گھر کا وہی حال تھا۔ تبھی چھت سے ہوتی گھر کی بیک سائڈ پر آ گئی، ارد گرد دیکھنے لگی۔ شام کا یہ وقت اور ڈوبتا سورج میرا پسندیدہ منظر تھا۔ مجھے فطرت سے بہت محبت تھی۔ تبھی میری نظر سامنے والے گھر کی چھت پر پڑی۔ وہاں ایک لڑکا نہ جانے کب سے کھڑا مجھے گھور رہا تھا۔ میں بھاگ کے نیچے اتر آئی اور دوبارہ کبھی اوپر جانے کا نام نہیں لیا تھا۔ کچھ دنوں سے کالج آتے روز میرا کوئی پیچھا کرتا۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ امی کو بتانا چاہتی تھی، وہ بھی پریشان ہو جاتی۔ اور ایک دن کالج سے چھٹی کے بعد ایک لڑکا میرے سامنے کھڑا تھا۔ میرے ساتھ میری دوست سائمہ بھی تھی۔ اس لڑکے نے مجھ سے کہا کہ وہ بات کرنا چاہتا ہے۔ 2 منٹ سے زیادہ کا وقت نہیں لوں گا۔ میں گھبرا چکی تھی، میرے ماتھے سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ سائمہ نے کہا کہ ڈرنے والی کیا بات ہے، ہاں بولو تم کون ہو، کیا چاہیے؟ اس لڑکے نے کہا کہ میرا نام یاسر ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں اور رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ میری دوست تالی بجانے لگی۔ مجھے سب بہت عجیب لگ رہا تھا۔ آتے جاتے لوگ بھی ہمیں دیکھ رہے تھے۔ اس نے اپنا نمبر مجھے تھما دیا، یہ کہہ کر چلا گیا کہ میں آپ کے فون کا انتظار کروں گا، پر اسی کے سامنے میں نمبر پھاڑ کر آگے بڑھ چکی تھی۔ میری زندگی کا یہ مقصد نہیں تھا۔ میں ایک شریف ماں کی بیٹی تھی اور بیٹیوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی عزتوں کو ایسے لوگوں کے لیے پامال کرے جن سے کوئی رشتہ ہی نہیں۔ میں پریشان رہنے لگی تھی، میری پڑھائی بھی ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ میں ایسے راستوں پر چلنا نہیں چاہتی تھی، پر پھر بھی بار بار یاسر کے بارے میں سوچنے لگی، اور جب اپنی امی کا چہرہ دیکھتی ہر خیال کو اپنے دماغ سے نوچ پھینکتی۔ کتنے دن سکون سے بیت گئے۔ ایک دن یاسر پھر آیا۔ اس نے کہا کہ وہ بیٹھ کر بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے صاف انکار کر دیا اور ایک تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔
میری دوست میری طرفداری کرنے کی بجائے اس لڑکے کی سائیڈ لینے لگی۔ مجھے بہت برا لگا، میں اس سے بھی دور رہنے لگی تھی۔ میری امی بھی سمجھاتی اپنی سہیلی سے دور رہا کرو، پتہ نہیں کیوں مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں امی سے بحث کرنے لگ جاتی کہ ایک ہی تو سہیلی ہے میری، میں اکیلی ہو جاؤں گی۔ سائمہ نے معافی مانگی اور کہا کہ تمہیں اس انسان کی قدر کرنی چاہیے، دیکھا نہیں کتنی محبت کرتا ہے تم سے۔ آج کل سائمہ کی زبان پر بس یاسر کا نام ہوتا۔ یاسر نے پتہ نہیں کیسے میرے بھائی سے دوستی کر لی، ہمارے گھر آنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے امی بھی اس کی تعریفیں کرنے لگیں۔ یاسر امیر گھر کا لڑکا تھا، پر اس نے کبھی شو نہیں کیا تھا اس کی مالی حیثیت کیا ہے۔ مجھے بھی یہ بات اب پتہ چلی تھی۔ میرے چھوٹے بھائی نے FSC کی تھی، جاب ڈھونڈ رہا تھا جب اس کی ملاقات یاسر سے ہوئی اور دونوں دوست بن گئے۔ یاسر کی مدد سے بھائی کو جاب ملی تھی۔ امی ہمیں کہتی کہ یہ بھی یاسر کا احسان ہے۔ اس کی تعریفیں سن سن کر میں بھی نہ چاہتے ہوئے یاسر کے بارے میں سوچنے لگی، اور آہستہ آہستہ ہماری بات چیت ہونے لگی اور پسند محبت میں بدل گئی۔ ہمارے کالج موبائل لے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ میں جب سے محبت میں پڑی تھی موبائل چھپا کر لے جاتی، فری پیریڈ میں یاسر سے ہی بات کرتی۔ میں پڑھائی بھول چکی تھی۔ محبت واقعی انسان کو نکما بنا دیتی ہے۔ اب میں امی سے بھی باتیں چھپانے لگی، اور کہتے ہیں کہ ماؤں سے کچھ نہیں چھپتا۔ ایک دن امی نے کہا، یہ عمر ایسی ہوتی ہے انسان خواب دیکھنے لگتا ہے۔ خواب دیکھنا غلط بات نہیں ہے، اور جب انسان غلط راستوں پر چلتا ہے تو اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ جب سے تم نے کالج جانا شروع کیا ہے میں نے تم پر ہر سختی بند کر دی ہے۔ مجھے لگا کہ میری بیٹی سمجھدار ہو چکی ہے، اپنا اچھا برا سمجھتی ہے۔ وقت کی ٹھوکریں انسان کو بہت کچھ سکھا دیتی ہیں، پر تم جن راستوں پر نکل پڑی ہو کیا انجام جانتی ہو؟ پتہ نہیں کیسے امی کو یہ سب پتہ چل گیا تھا۔ کئی بار آئینہ دیکھتی، کیا میرے چہرے پر لکھا نظر آتا تھا؟ میری ماں کی باتوں نے آنکھوں سے پٹی کھول دی تھی۔ میں نے موبائل بند کر دیا اور یاسر سے کہہ دیا کہ اپنے گھر والوں کو بھیجے ورنہ بھول جائے۔ اس نے کہا کہ جیسے امی عمرے سے آتی ہیں وہ پہلے تمہارے گھر ہی آئیں گی، تم بس میرا انتظار کرنا، بہت محبت کرتا ہوں تم سے۔ محبت انسان کی کمزوری بھی ہوتی ہے اور طاقت بھی، اور جب یہ کمزوری دوستوں کے ہاتھ لگ جائے تو ہمیں ایسی سزا دیتی ہے جس کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ میں آج کل بہت خوش تھی، ہواؤں میں اڑتی پھر رہی تھی۔ 2 دن بعد یاسر کے ماں باپ میرے گھر آنے والے تھے۔ امی بھی میری خوشی میں خوش تھیں۔ امی سے وعدہ کیا تھا کہ پہلے ڈاکٹر بنوں گی پھر شادی کروں گی۔ مجھے اپنی ماں اپنے بھائیوں کے لیے بہت کچھ کرنا تھا۔ چھوٹا بھائی BSc کر رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ ایک بینک میں جاب کرنے لگا تھا۔ اس نے اپنی ذمہ داری خود ہی اٹھا لی تھی۔ سب امی کی تربیت کی تعریفیں کرتے تھے۔ میری زندگی میں تباہی آنے والی تھی جس کا کبھی میں نے سوچا نہیں تھا۔ محبت نے دھوکہ دینا تھا یا دوستی نے، یہ وقت نے میرے سامنے لا کے رکھ دیا تھا۔ اگلے دن کالج گئی، سائمہ نہیں آئی تھی۔ چند دن میں یاسر کے گھر والے آنے والے تھے، اس کا نمبر بھی بند تھا۔ میں شام کو امی کو بتا کر سائمہ کے گھر چلی گئی۔ وہ بیڈ پر لیٹی تھی، اس کے سر پر چوٹ تھی اور عجیب حالت تھی۔ مجھے دیکھتے ہی میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے کہا کہ میں برباد ہو گئی، میں کہیں کی نہیں رہی۔ میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ یاسر نے مجھے زیادتی کا نشانہ بنایا ہے۔ مجھ سے کہا کہ وہ تم کو نہیں مجھے پسند کرتا ہے۔ جب اسے کہا کہ وہ میری دوست ہے یہاں سے چلے جاؤ تو اس نے میرے ساتھ زبردستی کی اور گھر والوں نے ہمارا نکاح کر دیا۔ یہ خبر سن کر میرا سر چکرانے لگا، اپنی دنیا ہلتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں اندھا دھن وہاں سے کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر بھاگ نکلی۔ گیٹ کے باہر یاسر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ چند دن میں اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے کسی لمبی مسافت سے آیا ہو۔ وہ اپنی صفائی دے رہا تھا، میں اسے دھکا دے کر گھر آ گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میری محبت نے مجھے رون دیا تھا۔ میری ماں بہت خوشی خوشی تیاری کر رہی تھی، میں اب کس کس کو جواب دیتی؟ ہر وقت یاسر یاسر کرنے والی کے ساتھ یاسر نے کیا کیا؟ اس نے میرے جذبات کے ساتھ میری ہی دوست کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا لیا۔ میں اپنی ماں کے گلے لگ کر ایسے رو رہی تھی جیسے کوئی اپنا مر گیا ہو۔ محبت انسان کو اندرونی موت مارتی ہے، ہم سے ہمارے خواب، خوشیاں، احساسات
سب چھین لیتی ہے، ہمیں ایک اذیت دیتی ہے جس میں ہم ساری عمر اندر ہی اندر جلتے رہتے ہیں۔ مجھے محبت راس نہیں آئی تھی، میں ہر مقام پر جیتنے والی اپنے نصیبوں سے ہار گئی تھی۔ محبت مجھے کھا رہی تھی اور میری ماں مجھے دیکھ کر تڑپ رہی تھی۔ میں بہت بدل چکی تھی، اپنی دوستی پھر بھی ختم نہیں کی تھی سائمہ کے ساتھ۔ اس بیچاری کا کیا قصور تھا؟ وہ تو کسی ظلم کا شکار ہو گئی تھی۔ وہ کافی عرصہ آئی نہیں، اس کی پڑھائی کا 1 سال ضائع ہو چکا تھا اور کچھ عرصے بعد اس نے دوبارہ پڑھائی شروع کر لی۔ وہ بہت بدل چکی تھی، خوش نظر آتی اور روز اپنے گھر کا بنا ہوا شربت میرے لیے لے کر آتی، کہتی کہ مجھے تمہاری صحت کی بڑی فکر ہے۔ وہ خود کولڈ ڈرنک پیا کرتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری دوستی بھی بہت گہری ہو چکی تھی۔ کبھی وہ ہمارے گھر آ جاتی، کبھی میں اس کے گھر چلی جاتی۔ اس کی شادی پر نہیں آ سکی تھی، مگر پھر بھی میں اس کے گھر چلی جاتی تھی۔ امی نے بھی اجازت دے دی تھی، وہ بھی کچھ نہیں کہتی تھی۔ میں اپنی ماں کا خواب پورا کرنے کے بہت قریب تھی۔ ایک دن میں اس کے گھر ملنے چلی گئی، اتفاق سے وہ اپنے لیے بھی ویسا ہی شربت لائی، تو میں نے شرارت کرتے ہوئے دونوں شربت کی بوتلیں بدل دیں۔ جب وہ کال سن کر واپس آئی تو شربت اٹھا کے گھونٹ بھرنے لگی، لیکن حیرت کا جھٹکا تب لگا جب وہ تڑپنے لگی۔ مجھے بھی سمجھ نہیں آیا، میں کمرے سے بھاگی۔ جب سیڑھیوں پر میں اس انسان سے ٹکرا گئی جس سے اتنی نفرت کرتی تھی کہ میں اس کا نام بھی نہیں سننا چاہتی تھی، وہ میری سہیلی کا شوہر تھا۔ اس سے مجھے بکھلایا ہوا دیکھا تو پوچھا کہ سب ٹھیک ہے۔ مجھے تو اس وقت اپنی سہیلی کی فکر تھی۔ میں نے کمرے کی جانب اشارہ کیا۔ جیسے ہی کمرے میں واپس آئی وہ تڑپ رہی تھی، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ اس کا شوہر اس کو لے کر ہسپتال بھاگا، پر پتہ نہیں کیوں میری سہیلی کے شوہر کے چہرے پر اس کی تکلیف کے کوئی آثار نہیں تھے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ انہوں نے کوئی دوائی زیادہ لی ہے، لیکن اب وہ خطرے سے باہر ہے۔ اس کے ماں باپ سب آ گئے تھے۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں میرا نام نہ لگا دیں، لیکن مجھے حیرت تھی کہ اس شربت میں ایسا کیا ملا تھا جس سے وہ ایسی ہو گئی۔ پولیس نے چھان بین کی اور اس وقت موجود نوکرانی کو پکڑ لیا۔ اس نے جو بتایا اسے سن کر سب اپنی جگہ سن ہو چکے تھے، کوئی بھی ہل نہیں پا رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ آج سے 2 سال پہلے یاسر باجی کا پیچھا کرنے لگے، ان سے محبت کرتے تھے، ان کی بات چیت ہونے لگی، وہ بہت جلد شادی کرنے والے تھے۔ جیسے یاسر بھائی نے اپنے گھر والوں کو نمرا باجی کے گھر بھیجنا تھا، تب چھوٹی بی بی سائمہ نے یاسر بھائی کو میرے ہاتھ پیغام بھیجا کہ باجی ان سے کچھ بات کرنا چاہتی ہیں، لیکن وہ سب کے سامنے نہیں مل سکتی، اسی لیے رات 11 بجے سائمہ بی بی کے کمرے میں آ جائیں۔ یاسر بھائی کچھ نہیں جانتے تھے، میں ان کو رات کمرے میں چھوڑ آئی۔ یاسر بھائی نے شربت پیا، اس میں نشہ آور ادویات تھیں، جس سے رات وہ سائمہ بی بی کے کمرے میں سو گئے۔ ان کی آنکھ کھلی تو چھوٹی بی بی دیوار کے ساتھ لگی رو رہی تھیں۔ یاسر بھائی کچھ سمجھ نہیں پائے۔ جیسے ہی وہ جانے لگے تو چھوٹی بی بی یعنی کہ سائمہ بی بی نے کہا کہ رات وہ ان کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا چکے ہیں اور انہوں نے شور ڈال دیا۔ تبھی چھوٹی بی بی کے گھر والوں نے یاسر بھائی پر کیس کرنے کا کہا اور ان کے گھر والوں کو بھی بلا لیا۔ ان کے سامنے مجھ سے گواہی لی۔ میں نے جھوٹی گواہی دی کہ یاسر بھائی خود کمرے میں گئے اور دروازہ بند کر لیا، اور دروازہ پیٹتی رہی چھوٹی بی بی، پر انہوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ سچائی کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ انہوں نے نمرا باجی اور یاسر بھائی کو الگ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ چھوٹی بی بی سے کبھی باجی کی کامیابی برداشت نہیں ہوئی۔ یاسر بھائی کو لے کر اب بھی ان کا یہی حال ہے۔ دن رات وہ حسد کی آگ میں جلتی، مجھ سے شربت میں دوائی مکس کرواتی رہیں جس سے باجی بانجھ ہو سکتی تھی، لیکن میں نے کبھی وہ دوائی مکس نہیں کی تھی۔ میری بیٹی کا نام بھی لائبہ تھا۔ میں ڈر گئی تھی کہ کل جب چھوٹی بی بی نے مجھے دوائی کی شیشی دی اور کہا کہ اس کو شربت میں ملا کر لے آؤ، وہ میں نے دونوں شربت میں ملا دی اور ان کے پینے سے پہلے وہ شربت چھوٹی بی بی پی گئی۔ میں ان کے ہر راز کی گواہ ہوں، مجھ سے گناہ کرواتی رہیں۔ جب ان کی شادی کو کافی عرصہ ہو گیا تو وہ کسی سے بات کر رہی تھیں کہ وہ بانجھ ہیں اور وہ کبھی باجی کو آگے بڑھتا نہیں دیکھ سکتی۔ میں اب ان کے ساتھ نہیں دے سکتی تھی، اس لیے میں نے ساری دوائی ڈال دی تھی۔ وہ معافیا مانگ رہی تھی اور سب اس کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے اس نے سب کو پتھر کا بنا دیا ہو۔ میں روتے ہوئے وہاں سے بھاگ آئی تھی۔ میری دوست جس کے ساتھ میں مخلص رہی، اس کے سوا کسی سے دوستی نہیں کی، وہی آستین کا سانپ نکلی۔ وہ مجھے کہہ دیتی کہ اسے یاسر سے شادی کرنی ہے، میں درمیان سے ہٹ جاتی۔
مجھے اپنے پیچھے یاسر کی آوازیں آ رہی تھیں، وہ مجھے پکار رہا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح تیز بھاگ رہی تھی۔ اپنی کی ماں کی مجھے یاد آ رہی تھی۔ کبھی کسی انسان پر اتنا اعتبار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ آپ کو توڑ دے، آپ کے ساتھ کھیل جائے۔ رشتے کوئی بھی ہوں، اسے اس کی حد میں رکھنا چاہیے۔ میں ایک بار پھر سے ٹوٹ گئی تھی۔ اتنے سال اپنی محبت کو بے وفا سمجھتی رہی اور دوستی پر مان کرتی رہی، پر میں تو جانتی نہیں تھی کہ لوگ میری سادگی کا، میری مخلصی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یاسر بھاگتا ہوا میرے برابر پہنچا اور میرا راستہ روک کر کھڑا تھا۔ یاسر نے کہا کہ نمرا، میری محبت جھوٹی نہیں تھی، پر تم نے اپنی دوست پر یقین کیا، مجھے چھوڑ دیا۔ میں آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں، تمہارا انتظار آخری سانس تک کروں گا۔ میں نے اسے جانے نہیں دیا تھا، اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ میں ڈاکٹر بن گئی تھی، اپنی ماں کا خواب پورا کیا تھا۔ میری یاسر سے شادی ہوئے 3 سال ہو چکے ہیں، ہمارا ایک بیٹا ہے، پر دوستی کے نام پر جو کھیل کھیلا گیا، مجھے دوستی لفظ سے نفرت ہو گئی تھی۔ پر میری امی کہتی ہیں کہ دوستی ایک بہت خوبصورت رشتہ ہوتا ہے، کسی ایک انسان کے غلط ہونے سے باقی انسان بھی غلط نہیں ہوتے۔ ہمیشہ آگے بڑھ جانا چاہیے، زندگی میں نئے آنے والے رشتوں کو دل سے ویلکم کرنا چاہیے۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ میری سہیلی کو جب یاسر نے طلاق دے دی تھی، اسے اپنی توہین برداشت نہیں ہوئی۔ ہماری شادی کا سن کر بہت غصے میں گھر سے نکلی تھی، پر اس کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ اپنے ہوش کھو بیٹھی، پاگل ہو گئی تھی۔ آج بھی وہ شہر کی سڑکوں پر پھرتی نظر آتی ہے۔